آپ اپنا أعوذ کرا کر شروع کریں تعوذ تسمیہ پڑھ کے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. ترجمہ بھی بولنا میم ایک ایک آیت کا. میم نہیں کری. جی بولیے بولیے بولتے جا رہی ہوں. جی جی بسم ترجمہ اللہ. بھی بول. جی ہاں جی ہاں. ایک ایک آیت بول کے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, سارے عالمین کا رب ہے. ٹھیک. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جی. مالک یوم الدین آخرت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, تیری رحمت نازل ہوئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا نازل ہوا, آپ کا غضب نازل ہوا اور گمراہوں کا راستہ وہ مت دکھا. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. اور کسی اللہ کا شکر ہے آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ. کوئی اور پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ. جتنا بھی آئے پڑھ سکتے ہیں میری بہنوں. میم اب جی. جیسا ہم اردو میں بولے نا میم, کسی کو انگلش میں بھی بولنے کے لیے بولیے, جس کو انگلش میں بول سکتے ہیں ہاں بہتر رہتا ہے. جی جی بے شک. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا جیسے جس زبان میں آپ کو آسان لگ رہا ہے اس میں سنا سکتے ہیں آپ. کون سا سورہ میم؟ سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن. آپ لوگ فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کریں گے کلاس؟ شیخ تسلیمہ اور سمیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میم ہمیں پہلے اٹینڈ ہوئے تھے. اچھا آپ کو یاد ہے میم کچھ سورہ فاتحہ کا ترجمہ؟ میں بتاؤں گی میم. جی جی ہم سناتے ہیں. سنائیے بالکل سنائیے. جی شروع کریے تعوذ تسمیہ پڑھ کے شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین بدلے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راستہ جن پر تیری غضب ہوا. اور انعمت علیہم پہلا وہ بولیے جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ. جی میم. پہلے وہ ہے نا ماں. جی میم. انعمت علیہم چلا ہم کو ہمیں سیدھا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا میم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں نہیں وہ پورا صحیح پڑھے آپ. چلا ہم کو وہاں سے پھر سے ایک بار پڑھے بولی چلا ہم کو سیدھا راستہ جی تو میم. نے انعام فرمایا وہاں سے بولی. جن لوگوں کے راستہ ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہی میم. ویری گڈ. ہاں ہاں جی میم. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کی راستہ جن پر تیری غضب ہوا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئی ہے. جی بے شک ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. آپ پڑھیں گے. چلیے نیکسٹ ٹائم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. جی نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے میم. اوکے کوئی ترجمہ. اوکے نو پرابلم. بس ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جو سورہ کی فضیلت ہے نا جو دن اور رات میں الحمدللہ ہم 17 فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں اور 12 سنتوں میں پڑھتے ہیں تو اس کی جی میم انگلش میں بھی آتا. ہم انگلش میں بول دینا کیا مطلب جس کو لینگویج دیکھیے الگ الگ آتے نا میم. اس بعض کو اردو آتی انگلش سمجھ میں آتی. انگلش میں بھی ایک بار پڑھنا کیا پوچھ رہے میم مطلب جو سنیں گے ریکارڈنگ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. جی اچھی بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek refuge in Allah from shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises are due to Allah, the Lord of the worlds. Ar-Rahmanir-Rahim, the most beneficent, the most merciful. Maliki Yawmiddin, the owner of the day of judgment. Ihdina Siratal Mustaqim, guide us to the straight path. Iyyaka na'budu. Ji, sorry ma'am. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thee alone we worship and thee alone we seek help. جی Ihdina Siratal Mustaqim, guide us to the straight path. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. The path of those whom you have bestowed your blessings and not the path of those who have earned your anger and who have gone astray. Ameen summa ameen. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں زبانوں پہ پڑھنے کی مہارت دی ہے. اللہ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سورہ کی جتنی اہمیت ہے نا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کم از کم دن اور رات میں اس کو 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے اس کی اہمیت کی وجہ سے. تو وہ 40 کی کوانٹٹی کس طرح پوری ہوگی وہ میں بتا رہی تھی کہ 17 فرض نمازیں ہیں ہمیں صبح فجر سے لے کے عشاء تک. 17 فرض رکعتوں میں
پھر 12 سنت موقدہ اور رات کی تہجد میں 11، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، تو یہ 3 ملا کر 40 ہو جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم 17 اور 12 تو کر لیتے ہیں، مگر 11 رکعتوں میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دین میں تھوڑے کمزور ہے۔ اگر ہمیں اس دین میں طاقتور اور تبلیغ کے ان مراحل کو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے پورا کیا تھا، اس پر مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں تہجد سے انشاءاللہ مدد حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تہجد گزار بنائے، تہجد کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی کہ ہمارے پارٹیسپینٹس بہت کم ہیں، مگر ہم آپ کی بھی اہمیت رکھتے ہیں، اپنے اس وقت کی اہمیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جمع ہوئے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی وہ 4 آیتوں کو کمپلیٹ کر لیں گے جو تیسرا رکوع کمپلیٹ ہونے میں رہ گئی تھی۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، جس میں سے آیت نمبر 1 سے 25 تک ہو چکا۔ اس کے بعد ہمیں آیت نمبر 26 پڑھنا تھا، ٹھیک ہے نا مریم؟ نہیں میم، ہمارا لاسٹ مس ہو گیا تھا وہ درس۔ آپ باقی کے کوئی تھے کیا؟ جی میم ہمیں تھے میم 25 سورہ تک بقرہ آپ سٹارٹ کرے تھے نا میم؟ ہاں فرسٹ سے شروع کر دیے تھے، 25 تک پڑھے تھے نا میم؟ جی میم، جی میم۔ چل اب 26 پڑھنا ہے نا؟ جی جی چلیے، الحمدللہ، اللہ آپ تمام کو صحت دے، برکت دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے، تو اپنے پاس، جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو PDF ہے، میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اسکرین پہ، تو آپ لوگ اس میں دیکھیے کہ کس طرح ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھ سکتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، جسے ہم کیا کہیں گے؟ لفظی ترجمہ۔ دیکھیے یہ تو ہو گیا نا، ڈائریکٹ ہم اپنے رکوع کے پاس چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی جی میم۔ جی دیکھیے الحمدللہ مل گیا، دیکھ رہے نا آپ؟ ان اللہ، آیت نمبر 26 میں انا، بے شک، انا کے معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا، لا نہیں یستحیی شرماتا، ان بلکہ ہے، یا ملانے کی وجہ سے ہم این بولیں گے، این کہ یضربا، وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر سے بھی کمتر ہو، فما فوقہا، مچھر کی، فما معنی خواہ، جو، میم کے معنی جو، فوقہا اس سے بھی اوپر ہے۔ فاما الذین آمنوا، سو، فاما الذین کے معنی ہے سو جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ، الحق حق کو، من ربہم ان کے رب سے، یعنی حق کو وہ جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَأَمَّا اور جن لوگوں نے، لذینہ لوگوں نے، کفروا کفر کیا۔
فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ ما کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس سے بہذا مثلا اس مثال سے یذل بہ کثیرا وہ گمراہ یذل مانے وہ گمراہ کرتا ہے کون اللہ تعالیٰ ہی بہ اس سے یعنی اس قرآن سے کثیرا بہت لوگوں کو ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے بہ اس قرآن سے کثیرا بہت لوگوں کو وما یذل بہ اور وہ گمراہ نہیں کرتا ماں کے معنی نہیں ہے اور وہ گمراہ نہیں کرتا بھی اس سے مگر الفاسقین نافرمان لوگوں کو. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں آسان زبان میں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی ایسی مثال جو مچھر جیسی ہو یا خواہ اس کے اوپر بڑھ کر یعنی اس کا پر بل کے بھی آیا. دیکھیے ایک جگہ کھجور کی گٹلی کے اندر جو ایک ورق آتا ہے نا اس کی بھی مثال آئی ہے قرآن میں. یعنی دنیا میں وہ اتنی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جو کھجور کے اندر گٹلی کے پاس ایک جو پرت آتی ہے نا وائٹ پرت اس کے بھی مالک نہیں ہے بلکہ دوسری جگہ آیا ہے. تو اللہ کو کسی بات میں بھی شرم نہیں ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرنے میں. یہ کس لیے کہہ رہے ہیں میں آگے بتاؤں گی تفسیر میں آپ کو, بس ایک بار دیکھ لیجئے کہ اللہ نہیں شرماتا وہ مچھر جیسی مثال بیان کرے خواہ اس کے اوپر بھی ہو. سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا, وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور گمراہ صرف وہ کن لوگوں کو کرتا ہے جو نافرمان ہے, جن کے دل میں ذرہ برابر ہدایت کی طلب نہیں ہے ان لوگوں کو. اس کا بہت سے لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے. یذل بہ کثیرا یہ جو ورڈ آیا ہے نا بچوں میری بہنوں, اس سے نا بہت لوگوں نے کیا کہا ہے معلوم کیا استدلال لیا ہے کہ عالم کے علاوہ کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اکثر یہ بات جو ہے سو دوسرے فرقوں میں بتائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. ہم اس کے مسئلے مسائل کو نہیں جانتے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, بلکہ یہ غلط مطلب لے لیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امی, اللہ کے رسول تو ان پڑھ تھے نا, ان کو نہ اردو آتی تھی نہ عربی آتی تھی لکھنا پڑھنا, مگر اردو تو جب نہیں تھی عربی بھی نہیں آتی تھی جب کی زمان, مگر اللہ تعالیٰ نے امی کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تو اور وہ سب سے بڑے عالم بن گئے بعد میں. مگر اس کو پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, صرف عالم کو کہنا غلط ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پر دل میں ہدایت طلب نہیں کر کے پڑھتا ہے نا اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے. اگر آپ ہدایت کی طلب میں اپنے لیے دنیا آخرت کی رہنمائی کے جیسا پڑھنے کی فکر میں پڑھیں گے تو برابر آپ کو اس سے رہنمائی حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزوں کا بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قطعیہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا, یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, ورنہ اس نے پہلے کیا چیلنج کیا تھا آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم اس پہ شک کرتے ہو تو ایسی ایک صورت نازل فرما. ویری گڈ میری بہن, اللہ آپ کے علم میں برکت دے, اللہ آپ کو صحت دے. بے شک صحیح کہ اللہ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ یا 10 آیتیں بنا کر لاؤ یا ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر لاؤ. تو جب یہ لوگ اس کو نہ کر سکے تو ہار مان گئے نا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں مثالیں دے رہا ہے. تو کافروں کا اور مشرکوں کا یہ استدلال تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات, اتنی بڑی کتاب ہے بلکہ جب بیان کر رہا ہے جس میں چیلنجز ہے, جس میں پہلے کے نبیوں کے قصے ہیں وغیرہ, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مچھر کی مثال دے کے کیا بتانا چاہ رہا کہ اللہ اتنا چھوٹا ہے کہ مچھر کی مثال لے رہے ہیں جس کی کوئی اوقات نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی تو جب اس نے پورے وجود سے پہلے سے اس کو بنایا, ہر چیز کا مالک وہ ہے, تو اس کے پاس ہر ایک کی ایک نہ ایک اہمیت ہے اور اللہ کسی کی بھی اہمیت کو واضح کر سکتا ہے.
کم سے کم تر چیز کی بھی مثال دے سکتا ہے, اللہ کو اس بات کا حق ہے, اور بڑی سے بڑی چیز کی بھی مثال دینے اللہ کا حق ہے. تو اس سے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانا مقصد تھا قرآن کا. ارے تمہارے دوسری جگہ کیا کہا, ارے تمہارے متبعین یعنی تمہاری اتباع کرنے والے, شروع اسلام میں جب اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں نے جب اسلام پھیلانے کی شروعات کی تھی تو جو لوگ غریب تھے نا, اکثر وہ لوگ سمجھ رہے تھے اس بات کو, یعنی جس کے پاس پیسے کا عہدے کا گھمنڈ نہیں رہتا تھا نا, وہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے. تو اور وہ لوگ جس کا نے پیسہ ہوتا وہ کیوں مانتے میرے کو کیا ہے کمی ہے, بلکہ ایسا غرور میں مبتلا تھے. تو وہ لوگ جلدی ایمان نہیں لائے, بلکہ ایک معمولی کمتر درجے کا انسان بھی اللہ کی بات رسول کی بات کو غور و فکر کیا اور سمجھ کر ایمان لایا. تو یہ جو کم درجے کے لوگ ہیں وہ لوگ ایمان لائے, جیسا ہم اتنے بڑے رتبے والے تمہارے دین پہ ایمان لانا کیا, بلکہ بھی مذاق اڑائے تھے. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور نصیب کرے گا, اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے راستوں میں آگے بڑھتا جائے گا, اور اس کا نتیجہ جنت ہوگی, وہ کامیاب ضرور ہوگا. تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کمتر کی بھی مثال دے, کیونکہ یہ اگر کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں نہ ہوتی بول کے بول رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح کی کہ کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر, یعنی اس بات میں بھی یہ مچھر کی مثال پیش کرنے میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے, جس کی وجہ سے وہ تمثیلات یعنی مثالیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے کوئی حجاب اور حیا نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس کے پر کی یا اس کے بازو کی, کسی کی بھی حقیر سے تر حقیر چیز کی بھی مثال دے, اس سے بڑھ کر بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی لیے اس کی مثال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا. کہ اچھا سمجھنے والا بولتے نا, جس کے دل میں ہدایت رہتی, جس کو لوگ ہر بات میں نیگیٹیوٹی لینے کی عادت نہیں رہتی, وہ غلط بات میں بھی پازیٹیو اچھا نظریہ اختیار کرتے. میرے بہنوں, دنیا کے معاملات میں بھی دیکھیے, اگر کوئی ہمارا فون نہیں آئے تو کوئی سمجھنے والا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برا مانتا ہے, ارے دیکھو ہم فون کرے تو نہیں اٹھائے. مگر اگر علم والا جب سمجھدار انسان کیا بولتا ہے, ارے کسی کام میں تھے ہوں گے, بزی تھے ہوں گے, نہیں اٹھا سکے, ایسا. تو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ قرآن میں بھی دیکھیے اور دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیے, ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک صحیح اور ایک غلط. اگر ہم سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان ہیں تو ہر بات کا صحیح پہلو اپنائیں گے, چاہے وہ بات دیکھنے میں بھی ہمیں نیگیٹو لگے, مگر ایک دیندار مسلمان سچا اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا انسان اس کو غلط نہیں سمجھے گا, بلکہ پہلے صحیح پازیٹیو تھنکنگ میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد تو اسی وجہ سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ اتنی چیز کی بھی مثال دے رہا ہے, بلکہ اور اہل کفر کے کفر میں بھی اضافہ ہوا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے. یعنی مچھر کا مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھی اپنے قانون اور اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی قدرت مچھر پر بھی ہے. اسی لیے جسے قرآن نے نولی ہی ما تولا, جس طرف کوئی پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو اسی طرف پھیر دیتا ہے. یعنی جو جس کی نیت جس طرح ہوگی, تمام بات کا لباب یہی ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اللہ اس کو اس ہدایت کی طرف پھیر دے گا, اور جس کے دل میں کفر اور نفاق ہوگا اللہ اس کو اس بات سے ہی کفر کی طرف پھیر جائے گا, غلط مطلب نکال کر. ٹھیک ہے, ہر ایک کو کسی اس چیز میں آسانی دے دے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اطاعت الہی سے مفسرین نے اس کے بعد کیا کہا ہے, آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یأخذون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کیا بول رہے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے من بعد سے، بعد میثاقہ پختہ اقرار کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما جس ہمارا حکم دیا گیا ہے اللہ نے، جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے اس بات کو کاٹتے ہیں، بھی اس سے، ایوسلا وہ جوڑے رکھے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، فی میں ارض زمین، اولئک وہی لوگ، ہم الخاسرون وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی آسان ترجمہ دیکھیے، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھے، وہ حکم کو کاٹتے ہیں اگر اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ جوڑے رکھے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم عالم ارواح میں اب جو پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے ایک بار پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان میں جان ڈالی، پھر عالم ارواح میں لے کر جا کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان کو پیدا کر دیا اور ان سے ایک عہد لے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام، میں بھی تھی اس میں، آپ بھی تھے، ہر کوئی اس میں موجود تھا، اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ تمام، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ فطرت ہے، یہ فطرت اسلام ہر کسی کے اندر ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس عہد کی وجہ سے جو ہم نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کیا تھا عالم ارواح میں. اس وجہ سے ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں لے لیجئے ہندو بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں، عیسائی وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ عہد کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ پہلے میں نے تم سے عہد لے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، میں ہی تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں. تو ہم نے قالوا بلا کہہ کر اس عہد کا وعدہ کر دیا تھا اللہ سے. تو اس وعدے کو توڑتے ہیں، اور جو ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، جن کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، وہ اللہ کے اس وعدے کو توڑ کر، فطرت سلیمہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. اور شیطان کسی کی طرف لے جاتا ہے؟ فساد کی طرف، اور وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں انہی نئی باتوں کو لے کر. اور سختی سے بتایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ان کے فساد سے. جی میم، آپ جو عہد کا بول رہے ہیں، مطلب ہر انسان اللہ تعالیٰ سے عہد لیے، تو کب لیے وہ مینشن نہیں ہے نا میم قرآن مجید میں؟ نہیں ہے نا، سورہ اعراف میں آ رہا، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا، تو جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جو پروسیجر ہے نا کنٹینیوسلی الگ الگ جگہوں پہ آیا ہوا ہے، دیکھیے، تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ نہیں کرتے، وہ جو بھی ہے واقعات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہاں لے کے گئے؟ ایک عالم ارواح بلکہ ایک جگہ ہے، وہاں لے جا کر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو پیدا کیا، بلکہ ایک آیت کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. تو جب پیدا کر کے وہاں پر ہم سے عہد لیا، جس میں میں اور آپ موجود تھے الحمدللہ. اب ہماری یہ دوسری پیدائش ہے، انسان 3 مرتبہ پیدا ہوگا. ایک مرتبہ عالم ارواح میں پیدا ہو گیا، دوسری مرتبہ جو اب ہم زندگی جی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں موت آئے گی لاسٹ. اس کے بعد جب ہم زندہ ہوں گے، اس کے بعد ہمیں نہ موت آئے گی، ہم ہمیشہ کے لیے چاہے جنتی ہوں گے یا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے. 3 مرتبہ زندہ ہوں گے ہم. اب سیکنڈ ٹائم ہماری زندگی چل رہی ہے، پھر ہم اس کے بعد یہاں پر موت آئے گی، پھر ہم آخرت میں زندہ ہوں گے.
یہ ذکر بتا رہی ہوں میں. سمجھ میں آیا؟ جزاک اللہ خیر میم. جزاک اللہ. جی میم الحمدللہ سمجھ میں. جی آگے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جب آپ کو اور ڈیٹیل سے بتاؤں گی میں. تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس حساب انہیں وہاں لے گا. یہاں پر عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے اب آپ کو بتایا، میں اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کے ذریعے سے مخلوق کو کی تھی، یعنی نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا تھا نا. یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے نبیوں کے ذریعے ہمیں واضح کر دی ہیں، اور جن باتوں سے رکنا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو چکی ہے. مگر اس کے بعد بھی ہم اپنی خواہش نفس کے خاطر اللہ کی پابندیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بھاری لگتا ہے، تو وہ عہد بھی توڑنا مراد ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا وہ عہد الست بربکم بول کے جو سلب آدم سے نکلنے کے بعد تمام ذریت کو آدم علیہ السلام سے لیا گیا، اور جس کا ذکر بولی نا میں سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے، پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر 172 میں آیا ہے. دیکھیے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ بول کے آیت ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیا تھا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور ایک تیسری بات، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا. یہ بھی عہد مراد ہو سکتا ہے. یعنی مختلف مفسرین نے الگ الگ ذکر کیا ہے تفسیر میں کہ یہ 3 باتیں بھی ہو سکتی ہیں اس عہد سے مراد. اب آپ کو ڈاؤٹ آ سکتا ہے نا کہ یہ عہد سے مراد کون سا وعدہ ہے، تو 3 وعدے بتا دیے گئے ہیں یہاں پہ، 3 تفسیریں بتا دی گئی ہیں. ایک تو نبیوں کے ذریعے سے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے عمل کرنا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا. دوسرا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جب پوری بنی آدم کو نکالا گیا، سورہ اعراف کا جس میں ذکر آ رہا ہے وہ. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے پہلے کی کتابیں جو گزری ہے نا، تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا ذکر کیا ہوا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے اس میں بھی کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کو تمہیں ماننا ہے. تو وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں مگر ان کی نسل سے نہیں آیا، بلکہ بس وہ ایک کفر کی بنا پر، وہ ایک تکبر کی بنا پر یہ یہود اور نصارہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ جانتے ہیں. ایک جگہ تو اس کو تشبیہ دی گئی کہ وہ اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں، ایک ماں باپ اپنے بچوں کو جس طرح چاہے کتنی بھی بھیڑ میں کیوں نہ ہو اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، اس طرح سے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے. مگر کفر و عناد، سرکشی اور تکبر کی بنا پر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ کہ ان کی نسل سے کیوں نہیں آیا بلکہ. اور یہ اللہ کے لیے پابندی نہیں تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے. تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. اس بات کا اشارہ اس آیت میں کیا گیا ہے. اللہ ہمیں اس پر سمجھنے والا بنائے. اس کے بعد دیکھیے آخری میں، اور یہ سب کرنا ان کے لیے خود نقصان کا باعث ہے. ٹھیک ہے، آخری 29 آیت ہے، دیکھیے 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دیکھ رہی میں نے جو کہا تھا نا ابھی وہی آیت گزر رہی ہے. دیکھیے کیفا کس طرح، یہ سوالیہ جملہ ہے، عربی میں اس سے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھ رہے ہیں، دیکھو میری بہنوں، کہ کیسا تم انکار کرتے ہو، کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن اور تم تھے امواتن بے جان. پہلے فرسٹ سٹارٹنگ جو ہمیں جان ملی، ہم مردہ تھے. فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. احیاکم، ہم سوتے وقت کی دعا بھی پڑھتے ہیں نا،
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मैं अल्लाह के नाम से मरता भी हूँ और मैं अल्लाह के नाम से जिंदा भी होता हूँ। तो इसी तरह तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा फिर युमीतुकुम, तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिलाएगा यानी जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर इलैहि, उसी की तरफ, तुरजाऊन, तुम्हें लौट कर जाना है। ये हमारी 3 मौतों का जिक्र, जैसा कि हमने देखा भी कि अल्लाह वजूद, हमारा वजूद सरे से नहीं था, ये दुनिया थी ना, आसमान थे ना, जमीन थे ना, कोई चरिंद परिंद था, तो अल्लाह ने जो चीज नहीं थी वो नई क्रिएशन करना बड़ी बात है ना। इसके बाद जो चीज बन चुकी उसके जैसी दूसरी बनाना क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए? ये अल्लाह की तख्लीक की बड़ाई है। देखिए, जो सरे से नहीं थी चीज अल्लाह ने उसको बनाया, तो अब बन जाने के बाद देखिए, सपोज मेरी ही बातें लीजिए, माजिदा है, मैं जब पहले नहीं थी तो मुझे बनाया अल्लाह ने, मुझे एक नाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर मर जाऊंगी तो मुझे कैसा जिंदा करेंगे बोल के लोगों का इश्काल है। तो माजिदा नाम की जो एक शख्सियत बन चुकी, तो उसको फिर से बनाना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। अगर चाहे कि मुझे जला दिया जाए, उसके टुकड़े कई देशों में फैला दिए जाए, अल्लाह के एक हुक्म से वो पूरे एक जगह जमा हो जाएंगे और मैं फिर जिंदा होकर अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊंगी। ये है अल्लाह की तख्लीक। इसी तरह कहा गया है कि पहले तुम सरे से बेजान थे, फाहियाकुम, तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मार दिया। जो पहले बोली ना, आलम अरवा में हम जिंदा हुए, फिर हम मर गए, फिर सुम्मा युहयीकुम, फिर अब इस दुनिया में हम अब जी रहे हैं, सेकंड वाला, अब सुम्मा युहयीकुम, फिर सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर इसके बाद मौत आएगी, फिर अल्लाह की तरफ हमें आखिरी लौट कर जाना है, आखिरी मतलब। जी मैम, इस पे एक वो वाक़या याद आ रहा मैम, अस्हाबे कहफ का, अल्लाह पाक गार में सहाबा कराम को सुला देते, देखिए मैम, वो भी एंड ऑफ द क्लास बोलिए ना मैम, मुख्तसर से, थोड़ा बयान में सुने लेकिन हमको समझ में नहीं आया, आप मुख्तसर से। जी, अस्हाबे कहफ का, सूरह कहफ में। जी इंशाल्लाह जरूर अपन ये आखिरी आयत कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी थी ही नहीं पहले से, जब हमें माँ के पेट से निकाल कर हमें दुनिया में लाया है, मौत से, फिर इसके बाद हम मौत से हमकिनार होंगे, फिर हमें मौत आएगी, फिर आखिरी जिंदगी हमारी आखिरत की जिंदगी होगी, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। फिर हमें अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर हमारे जिंदगी का हिसाब देकर, चाहे दुनिया जन्नत में हो या आखिरत में हो, जहन्नम में हो, जाने का फैसला किया जाएगा। ये आखिरी मौत होगी हमारी। इसके बाद फिर आखिरी आयत देखिए, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी, हुआ वो, अल्लज़ी जिसने, खलक़ा पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी, मा जो, फी में, अर्ज़ जमीन, जमिया सब, जो सुम्मस्तवा फिर खस्द किया, इरादा किया, खस्द करना माने इरादा किया, इलस समाई आसमान की तरफ, और एक माना है चढ़ना, आसमान की तरफ बुलंद हो गया भी बोल सकते। फसव्वाहुन्ना, एक एक लफ्ज के कई माना, 2-3 माना भी निकलते हैं। खस्द किया बोलते इरादा करना, बुलंद हुआ आसमान की तरफ यानी अर्श पर मुस्तवी हो गया। फसव्वाहुन्ना, फिर इनको ठीक बना दिया, किसको? आसमान को। 7 समावात आसमान, वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, वह हुआ और वो बिकुल्ली हर चीज से जानने वाला है, अलीम जानने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा रुकू मुकम्मल हुआ। इसका आसान तर्जुमा देखिए क्या है, और जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जमीन, जो जमीन में है सब का सब, फिर इसने आसमान की तरफ खस्द किया, फिर इनको ठीक ठीक बना दिया, 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। फिर जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया। क्या बोल रहे हैं इसमें? अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही इस दुनिया की तमाम चीजों को पैदा किया, और इसमें फिर इसके बाद क्या किया? अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ खस्द किया, यानी
اس کا ترجمہ آسمان کی طرف چڑھ گیا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ آیت حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ روز تہجد کے وقت زمین پر آتا ہے بلکہ بھی ایک صحیح حدیث میں آیا ہے نا. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا اور زمین اور آسمان اور تمام دنیا کی چیزیں بنا کر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا اور عرش پر جا کر مستوی ہو گیا جیسا کہ اس کی شان ہے. اس میں ایک بات اختلاف ہے، ہمیں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چڑھا، اب کیسا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پیر کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی توجیہ کی طرف جانے سے شیطان ہمیں بھٹکانے کا زیادہ اندیشہ ہے. بس ہمیں اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ بغیر تعویل اور کیفیت کے، جیسا اللہ تعالیٰ ایمان بتا رہا ہے وہ اپنی شان کے حساب سے اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہو گیا ہے اور اس کا علم اور حکمت ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک سب کی نگرانی کر رہا ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنی شان اور صفات کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم اور اس کی حکمت ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھیں بولے نا، وہ ہر چیز کے ساتھ بذات خود نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز کے ساتھ اس کا علم ہے، چاہے وہ دن کے اجالے میں کیوں نہ ہو یا رات کے اندھیرے میں کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. میں انشاءاللہ سورہ کہف کا ترجمہ جو آپ نے سوال کیا تھا مریم، اس کا ضرور آپ کو بتاؤں گی. اس سے پہلے میں چند باتیں جو نوٹ کی ہوں آج کے لیے وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ ہم نے الحمدللہ ابھی جن چیزوں سے گزر کر آئے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں ہم کس مہینے سے گزر رہے ہیں اب؟ ذوالحجہ. جی، ذی الحجہ کے الحمدللہ. اور ہم نے وہ ذی الحجہ کے 10 بہترین دنوں کو بھی گزارا ہے جس میں ہم نے اللہ کی بہت بہت بڑائی بیان کی، جس کی جتنی طاقت اور استطاعت تھی. اور الحمدللہ ہم نے وہ عرفات کا روزہ رکھ کر وہ 2 سال کے ہمارے امید کرتے ہیں اللہ سے، ہم جانتے تو نہیں ہیں مگر اللہ سے پوری امید ہے، یہ نیت بھی ہے کہ ہم نے عرفہ کا روزہ رکھ کر ہمارے 2 سال کے گناہ، ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف بھی کرا لیے ہوں گے. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ عید الاضحیٰ منائی اور خوب اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی. تو اب اس کے باوجود افسوس کا مقام ہے کہ ہماری ان مجلس میں تعداد اتنی کم ہے. اس کا ایک مقصد، ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے میری بہنوں کہ ہم نے جو بڑائی بیان کی وہ صرف اور صرف زبان سے بیان کی، دل سے نہیں. ہم لالچ میں ثواب کی نیت سے تو بے شمار تکبیرات پڑھتے گئے، بے شمار بار اللہ کی تسبیح اور توصیح بیان کی، الحمدللہ جس نے جتنا بھی کیا ہوگا. مگر اگر ہم ضرور اکیلے میں اس بات کو غور کریں کہ ہم نے ان دنوں میں اللہ اکبر ایک کلمہ لے لیجیے آج کے لیے، صرف اللہ اکبر اگر ہم نے دل سے کہا ہوگا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. جو آئے ہیں الحمدللہ اللہ آپ سے راضی ہو، جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے میں دعا کر رہی ہوں کہ ان کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے. یہ ایک معمولی جملہ نہیں ہے، ایک معمولی تسبیح نہیں ہے. اللہ اکبر کے معنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جو ہے، 7 آسمان، ایک اس کی ویڈیو آئی تھی ہمارے پاس، شاید کسی کے پاس ہوگی وہ، کہ آسمان میں ایک ایک گیلیکسی بول کے یا ملکی وے بول کے کچھ الگ ہی الحمدللہ جاننے والوں نے بیان کیا ہے، لاکھوں کروڑوں ایسے ستارے، سیارے وغیرہ وغیرہ موجود ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو وہ اللہ کی چھتری کے نیچے اگر ہم نے اس کلمات کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہوگا تو آج ہماری حالت یہ ہوتی کہ ہم اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کی دین کی طرف دوڑتے پھرتے.
ہم کہاں سے ہمارے دین حاصل کریں؟ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہم دنیا میں آگے بڑھیے میری بہنوں، ہمیں دنیا بھی حاصل کرنا ہے، دنیا میں جینا ہے، مگر ہم اللہ کی چھتری کے نیچے رہ کر، اللہ کی بڑائی میں رہ کر اگر ہم حاصل کریں گے تو یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر ہم نے دنیا کو اپنے قریب کر لیا ہے، آخرت کو دور کر دیا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دنیا میں دنیا کی محبت انسانوں کے دلوں میں زیادہ ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے تھے ایک مرتبہ کہ آخرت دنیا میں تم لوگ آخری زمانے میں بہت ذلیل و خوار ہوگے، تمہارے اوپر دشمنوں کا غلبہ ہوگا، تمہیں بہت ستایا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ سمجھاتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلکہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، مگر ایک چیز کی وجہ سے تمہارے اندر یہ بیماری، یہ برائی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہیں ہر کوئی ذلیل و خوار کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا برائی ہے، کیا خرابی ہے؟ بولے تو دنیا کی محبت، آخرت سے بیزارگی، آخرت کی فکر میں ہم دور، دنیا کی محبت ہمارے اندر زیادہ ہو جائے گی اور آخرت کو ہم بھولنے کی وجہ سے دنیا ہمیں ذلیل و خوار کرے گی، ہمیں ہر قدم پر نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی، اور آج کل وہی ہو رہا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت نکالتے ہیں مگر آخرت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آخرت کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ فلاں عمر میں ہم جا کر کچھ نئی اللہ کی عبادت کر لیں گے، وہاں پر دنیا کا دخل نہیں ہوگا؟ یہ کوئی نہیں جانتا نا، مگر ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت یاد ہوگی تو ہمیں دنیا سے محبت کم ہوگی اور آخرت کے لیے فکر زیادہ ہوگی۔ ہم آخرت کو بس دکھانے کے لیے بات یاد کر رہے ہیں، دل سے نہیں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ دل سے یاد کرتے ہوتے تو ہماری اپنی خلیری بہن، چچیری بہن، ممیری بہن، دعوتوں میں ہم کتنا لوگوں سے ملتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کو ابھارا ہے کہ ارے ہمارے کلاسز اٹینڈ کریے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے لوگوں سے دنیا میں جو ہم محبت کرتے ہیں ان کی آخرت کی فکر کی ہے؟ ہم نے نہیں۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہی ہے میری پیاری بہنوں، میں بھی کسی کو بولتی ہوں تو دنیا کا بہانہ لا کر وہ ہم سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے بھی پرسنلی کتنے ہی لوگوں کو میسج کیا ہے کلاس کے لیے، مگر دیکھیے کوئی نہیں آیا، صرف ہمارے چنندہ جن کو اللہ نے پسند کیا وہی آئے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں ہدایت کی طلب رکھنا ضروری ہے، ہمارے دل میں ہدایت کی طلب ہونے سے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے گا، ورنہ جانتے بوجھتے بھی ہم دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے اور ہماری آخرت برباد کر لیں گے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے، اگر آپ کو کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں دل سے معافی چاہتی ہوں، مگر ہم اپنی آخرت کو ہرگز نہ بھولیں، ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھیں، اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ یہ PDF گروپ میں شیئر کروں گی، آپ لوگ بھی ایک ایک آیت کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریے، معنی یاد کرنے کی کوشش کریے اور ہماری کلاس کو بہتر بنانے کی کوشش کریے۔ اور ایک سوال میں میرے کو آئیڈیا یہ آیا ہے کہ ہم نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ جو ہماری کلاس میں ریگولر رہ رہے ہیں ان کو میں ایک ذمہ داری دینا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی ہم ایک رکوع یا چند آیتیں پڑھتے ہیں اس پڑھانے کے دوران میں پڑھاتی جاؤں گی، آپ لوگ کوشچن بنا لینا، کوئی ایک وہ ذمہ داری لینا، آپ آگے بڑھیے، آپ میں سے جو بھی چاہے کوشچن بنا کر کلاس کے اینڈ میں وہ طالبہ، وہ اسٹوڈنٹ ہماری کوشچن کریں گے، اسی دن اسی کا ریوائز ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے یہ کریں گے کہ میں جب بھی آپ کو آگے کا رکوع پڑھاؤں گی، آپ پین کاپی لے کے بیٹھنا اور پڑھاتے سو دوران میں ہی آپ میں جو بتاؤں گی اس کو کوشچن کے ٹائپ میں بنا لینا۔ سپوز دیکھیے میں بول رہی ہوں، آج ہم نے سنا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو
بلند کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے بنا کر عرش پر مستوی ہو گیا. تو وہاں پر بولنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر مستوی ہو گیا، بلکہ ایسا سوال بنا لینا. یا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے آخرت کے معاملے میں، کون لوگ گمراہ ہے، یہ بول لینا. یا کچھ بھی جو بھی میں بڑھاتے جاؤں گی اس میں کوشچنز بنانے کی ایک پریکٹس کوشش کریے. چند 8-10 سوالات، سمپل کوشچنز، خالی چھوٹے چھوٹے کوشچنز کرتے کرتے ہمیں بڑے کوشچنز بنانے کی بھی عادت ہوتی. ہم اپنے کلاس میں ہی ریوائز بھی کرے جیسا دکھتا اور اپنی کلاس کو دلچسپ بنائے جیسا بھی ہوتا. میری یہ آئیڈیا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو نیکسٹ کلاس سے ہم اس کو بھی پابندی سے عمل کریں گے. چاہے 1-2% بھی کیوں نہ ہو، میں ضرور اپنے درس قرآن کی کلاس ضرور لوں گی، اور اس کے اندر ہم نیکسٹ رمضان تک یہ پوری قرآن کا ترجمہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ تمام کو ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، ہماری مصروفیات میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنے والا بنائے، جو کہ ہمارا حق ہے، ہمارے رب کا حق ہے. اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک سے دور رکھے. اللہ ہماری اولاد کو اور ان کی اعلی اولاد کو بھی اس توحید کی دولت سے، اس قرآن و سنت سے جوڑے رکھے، اور جہاں شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.